میرے اس افسانے کا عنوان ہے بند گلی کا آخری مکان۔ پھولوں پر منڈلانے والی خوش رنگ تتلی جانتی ہے کہ بند گلی کے آخری مکان میں 2 دن سے سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نفیس اور متین بوڑھے استاد عبدالمجید کی آواز بھی سنائی نہیں دی، جو وہاں اکیلے رہتے ہیں اور جن کے پاس بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آبشار سے گرتے پانی کی بکھری آوازوں میں درختوں پر جھولتے پتوں کی مدھم سرسراہٹ کو جذب کرنے، بادلوں کے باوقار گرج کو سمندر کی بے قرار لہروں کی تڑپ سے ہم آہنگ کرنے اور کبھی کبھی ٹوٹے شیشے کی چھنک کو ٹکراتے کنکر کی کھنک سے جدا کرنے کا ہنر سیکھنے آیا کرتے ہیں۔ مگر پچھلے 2 دنوں میں بے آواز سناٹے کے سوا وہاں کوئی نہیں آیا۔ استاد عبدالمجید نے بظاہر اس بے آواز مگر در حقیقت چیختی چنگاڑتی تنہائی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارا، یہ تو بس وہی جانتے تھے، یا وہ خوش رنگ تتلی جس کے پروں کی دھیمی دھیمی سرسر کو وہ اپنی تانوں میں بارہا سمونے کی جستجو کرتے اور جسے صرف وہ خود ہی سن پاتے، مگر جب بھی وہ اسے سنتے تو ان کے پورے وجود میں عجیب سی سرشاری اتر آتی اور وہ اپنے رب کی قدرت کو محسوس کر کے نہال ہو جاتے۔ استاد عبدالمجید کو یہ ہنر خوب آتا ہے۔ جب کبھی وہ ستار بجاتے ہوئے سروں کو انتہائی عروج پر لے جاتے تو متحرک انگلیوں کا رقص منتہا کمال کو پہنچ جاتا اور اکثر یوں دکھائی دیتا جیسے وہ اپنی نازک انگلیوں کو زخمی کر لیں گے، مگر پھر بند آنکھوں کے ساتھ اپنی گردن کو ترچھے زاویے سے جھکاتے ہوئے ان کے بوڑھے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اود آتی اور ان کی انگلیاں یک یک اپنی رفتار کم ہوتے ہوئے اتنی مدھم ہو جاتی کہ آوازیں گم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ محض انگلیوں کی جنبش سے اندازہ ہوتا کہ استاد ستار تو بجا رہے ہیں، مگر آوازیں کہیں پاتال میں یوں اتر گئی ہیں جیسے کوئی ہمسفر اپنے ساتھی کو کچھ بتائے بنا اکیلا چھوڑ جائے۔ استاد عبدالمجید اپنے اس ہنر میں کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ ہنر خوش رنگ تتلی کو دیکھ کر سیکھا تھا، جس کے پروں کی حرکت دکھائی تو دیتی ہے مگر اس سے پیدا ہونے والی آواز انسانی سماعتوں کا حصہ نہیں بن پاتی۔ گزشتہ 2 مربوط دن پہلے گھنٹوں اور پھر بعد میں لمحوں میں ٹوٹ کر کچھ ایسے بکھرے جیسے برساتی پانی اوڑھے رستے پر کوئی ہمدرد فاصلوں سے اینٹیں رکھ دے، مگر جب کوئی مسافر کسی ایک اینٹ پر قدم رکھے تو دوسری پر رکھنے سے پہلے اس کا توازن ہر بار بگڑنے لگتا ہے۔ ریزہ ریزہ ہوتے لمحوں میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنی ناہموار سانسوں اور اداس پڑے ہوئے ستار کی کھوئی ہوئی آوازوں کی محفل سجائے استاد عبدالمجید نے آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے گردن کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور بیرونی دروازے کی سمت دیکھا جو گزشتہ 2 روز سے بند تھا، اور پھر دیر سے ایک ہی جگہ ٹھہری کرسی کو دھیرے دھیرے آگے پیچھے جنبش دیتے ہوئے نظریں چھت کی طرف گاڑ دیں۔ چھت بھی کرسی کا ساتھ دینے میں مصروف ہو گئی۔ 2 دن اور 1 رات کا زیادہ وقت انہوں نے کرسی پر بیٹھے ہوئے گزارا تھا۔ وہ اچھڑتی نیند کا ہلکا سا جھونکا لیتے اور جاگ جاتے۔ جب کرسی ٹھہری ہوئی ہوتی تو لگتا کہ برسوں سے ان کی زندگی شاید اسی طرح جامد ہو کر رہ گئی ہے۔ آنکھوں میں خلا آسمان کی وسعتوں کی طرح دور تک پھیل جاتا۔ انہیں اپنا وجود ساکت پانی کے اوپر کاغذ کی طرح ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا، اور جب بے دھیانی میں وہ اپنی بوڑھی کمر کی مدد سے کرسی کو پیچھے کی طرف معمولی سے دباؤ سے جنبش دیتے تو ساکت پانی میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو جاتا اور زندگی کا سادہ ورق پانی کے ساتھ ہلکورے لیتا ہوا محسوس ہوتا۔ استاد عبدالمجید جانتے تھے کہ زندگی میں سب سے اہم اور قیمتی شے ان کی سادگی ہے۔ انہیں یہ احساس کسی اور نے نہیں دلایا، بلکہ ان کا اپنا ادراک تھا جو لاشعور میں پہلے سے موجود فطری اور شعوری کوششوں کی وجہ سے تھا۔ وہ ایسے ہی رہنا چاہتے تھے۔ انہیں لگتا بھی تھا کہ وہ اس کا آخری پہر کی 4 سو پھیلے شور کے باوجود دھیمے اور خوشبو کی بے آواز موجودگی کی طرح دنیا کی نامونوس موسیقی بھری لہروں میں کوئی ارتعاش پیدا کیے بغیر اپنی زندگی خاموشی سے گزار کر چلے جائیں گے۔ مگر 2 دن پہلے ان کے دروازے پر کچھ شناسا لوگ آ کر بولے کہ خان صاحب ان شیطانی آوازوں کو بند کریں، ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے، اور خان صاحب کا جواب سنے بغیر چلے گئے۔ تب انہوں نے گمسم حالت میں
پودوں کی باڑ پر اچھڑتی سی نظر ڈالی اور بوجھل قدموں سے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب اس دروازے کو بند ہوئے ایک سناٹے سے بھری بے خواب آنکھوں والی طویل سیاہ رات اور لک و دک چلچلاتی دھوپ میں لتھڑے ہوئے 2 بے انت صحرائی دن ہو چلے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہونہار شاگرد کسی ذاتی مصروفیت کے سبب نہیں آئے یا انہیں بند گلی کے اس آخری مکان کی طرف آنے ہی نہیں دیا گیا۔ اس دوران استاد عبد المجید کے کانوں میں بار بار اپنے استاد محترم کے وہ جملے گونج رہے تھے جو انہوں نے برسوں پہلے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہے تھے۔ حضرت، مقدس لفظوں کو آواز کے زیر و بم پر سر کے اتار چڑھاؤ اور صوتی آہنگ میں ڈھالنا خوش الہانی، اور اگر مجھ سا ناہنجار کسی زمینی تخلیق کار کے مصروں کی آواز کو زیر و بم سر کے اتار چڑھاؤ اور صوتیاتی آہنگ کے آمیزش سے پیش کرے تو جہنم واصل ہونے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ معترض ہستی چونکی اور وضاحت چاہی تو استاد محترم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، جس طرز میں آپ مقدس لفظوں کو پڑھتے ہیں اسی طرز میں ترجمہ بھی پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ استاد عبد المجید کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے استاد سے گائیکی نہیں صرف ستار بجانا سیکھا تھا، اور آج برسوں کی ریاضت کے بعد ملک کے ماہر ستار نواز قرار دیے جاتے تھے۔ ایک زمانہ ان کے فن کا معترف تھا، برسوں سے استاد کے درجے پر فائز تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ بدلتے ہوئے سماجی اور معاشرتی کلچر کے ان گنت نشیب و فراز نے تہذیبی رویہ خاصا تبدیل کر دیا تھا، مگر کچھ دیوانے ان کے دروازے پر شوق علم کی آرزو لیے اب بھی چلے آتے تھے۔ تاہم گزشتہ 2 دنوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کہیں دور راستے ہی سے پلٹ جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سوچتے استاد عبد المجید کی طبیعت میں بے قراری بڑھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں لڑکے لڑکیوں کے چہرے گھومنے لگے۔ آسن درست کرتے ہوئے، ستار سنبھالتے ہوئے، انگلیوں کو تانوں پر صحیح جماتے ہوئے، چھیڑتے ہوئے، انگلیوں کے پوروں کو تاروں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اور ہر تان لگانے پر طبلہ نواز مبارک علی کی سنگت بتاتے ہوئے، طبلے کا خیال آتے ہی ان کی آنکھوں میں مبارک علی کا چہرہ ابھر آیا۔ اسے بھی شاید روک دیا گیا تھا۔ استاد محفلوں میں بہت کم جایا کرتے تھے، مگر جب کبھی انہیں اچھی محفلوں میں بلوایا جاتا تو مبارک علی ضرور ساتھ جایا کرتا۔ استاد اکثر اسے یہی کہا کرتے کہ تجھ سے میرا ساتھ اب مر کر ہی چھوٹے گا، مگر گزشتہ 2 دنوں نے اس خیال کی تردید کر دی تھی۔ مبارک علی کا خیال آتے ہی ان کی گردن دائیں طرف جھک گئی۔ برآمدے کی دھندلی فضا روشن دان میں لگے شیشوں کی مدد سے کمرے کو بھی دھندلا سا روشن کر رہی تھی۔ اس ملگجی روشنی میں ان کے قیمتی اور خوبصورت ستار سے ذرا فاصلے پر طبلے متحرک انگلیوں کے منتظر تھے۔ استاد عبد المجید نے محسوس کیا کہ طبلوں پر گرد کی باریک تہ جم گئی ہے۔ تب انہیں خیال آیا کہ ان کے ستار پر بھی یقیناً اس گرد کا کچھ حصہ ضرور اثر انداز ہوا ہوگا۔ انہیں یاد آیا کہ 2 روز پہلے شاگردوں اور مبارک علی کے آنے سے پہلے انہوں نے معمول کے مطابق اپنے ستار اور مبارک علی کے طبلوں پر چڑھے غلاف کو اتار کر رکھ دیا تھا، مگر جب محلے والوں سے مل کر لرزتے قدموں سے لوٹے تو نازک اور نفیس آلات اور اپنے وجود کو سنبھالنا ہی بھول گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھے ان حالات پر چادر ڈال دینا چاہیے، مگر بے قدری کے احساس نے انہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ان کے فن یا اس سے جڑی ہوئی کسی چیز پر وقت، حالات یا مایوسی کی گرد کا ہلکا سا غبار بھی پڑا ہو۔ چیزیں ہی نہیں بلکہ انہوں نے مسلسل ریاضت سے اپنے فن کو بھی چمکا رکھا تھا۔ ہمیشہ کچھ نیا سوچتے۔ طبیعت کا یہی اجلا پن ان کی پوری زندگی پر پھیلا ہوا تھا۔ اکیلے رہنے کے باوجود گھر ہمیشہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا۔ یوں تو وہ خود ہی اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، مگر کبھی کبھی طبلہ نواز مبارک علی یا کوئی شاگرد ان کا ہاتھ بٹایا دیا کرتی، بخوشی ان کی خدمت کو قبول کر لیا کرتے، مگر سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ پرانے کھڑکی دروازے اور برآمدے کی سمت کھلنے والے روشن دان مہین گرد کو روکنے سے قاصر تھے۔ ستار اور طبلے پر کیا، گھر کی ہر شے پر استاد عبد المجید کے ہر وقت چمکتے چہرے پر پھیلی اداسی کی طرح گرد لپیٹے اداسی پڑی ہوئی تھی۔ ان کی سادہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ نفاست اور لطافت تھا، جس کو ایک سنگین اور بھیانک الزام نے خون کر دیا تھا۔
ان شیطانی آوازوں کو بند کریں۔ یہ سوچتے ہی استاد عبد المجید کی بےقلی اور بڑھ گئی۔ وہ بے قراری سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یکا یک ان کا چہرہ اضطراب اور غصے کی شدت سے تپنے لگا۔ بوڑھے چہرے پر زندگی کے بے رحم تھپیڑوں نے جتنی جھریاں ڈالی تھیں سب لرزنے لگیں۔ لمحہ بھر کو ان کا جی چاہا کہ فوراً جائیں، ستار سنبھالیں اور اونچے سروں میں ستاروں کو چھیڑیں اور ستار بجائیں، اتنا بجائیں کہ سناٹا چیخ اٹھے، مگر وہ جانتے تھے کہ انگلیاں لہولان کرنے کے باوجود ستار سے ایسا کام نہیں لیا جا سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ بڑبڑاتے ہوئے لمبے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھے، ہاتھ بڑھا کر اوپر لگی چرخنی کو گراتے ہوئے دونوں پٹ کھول دیے۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ لمحہ بھر کو استاد عبد المجید کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے برآمدے اور اس سے ملحق سین کی طرف دیکھا۔ وہاں سناٹا تھا۔ اکثر ٹھنڈی اور تیز ہوا بند گلی کے اس آخری مکان کے دروازوں اور کھڑکی روشن دانوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس وقت بھی برآمدے میں چلتی ہوئی تیز ہوا جو ہی ان کی لرزتی جھریوں سے ٹکرائیں، اچانک ابھر آنے والا اضطراب سرد ہوتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پہلے جیسی حالت میں آتے چلے گئے۔ جس شدت اور بے قراری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے تک آئے تھے وہ ختم ہو چکی تھی۔ بے دہانی میں انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ محلے والے نے 2 روز پہلے حکم سنا کر جا بھی چکے ہیں۔ وہ محلے والوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید وہی جو ان کے استاد نے پہلے کسی سے کہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اپنے نئے عہد سے کوئی بات یاد آئی ہو، کیونکہ ان کا اپنا عہد خود بھی بے شمار حوالوں مثالوں سے اٹا پڑا تھا۔ مگر کچھ نہ کہہ سکنے کی شکست خوردگی کے احساس نے ان کے قدموں میں بوجھل پن کی صورت میں در آیا۔ کچھ نہ کہہ سکنے کی شکست خوردگی کا احساس ان کے قدموں میں بوجھل پن کی صورت در آیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے برآمدہ اور اس سے آگے سین کھلا ہوا تھا، جہاں دیوار کے سارے چاروں طرف گلاب، موتیا، چنبیلی، رات کی رانی کے پودے اگے ہوئے تھے۔ جو ہی نگاہ پودوں پر پڑی تو انہیں یاد آیا کہ 2 دن سے پودوں کو پانی بھی نہیں دیا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی اور پھولوں کی لطافت میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں، دونوں کو آب یاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بے ساختہ استاد عبد المجید کے لبوں پر تبسم ابھر آیا اور وہ صحن میں لگے پانی کے نل کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں استاد جھرنے سے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ پانی کی مہین مہین بوندوں نے نہ صرف پودوں کی بے رونقی کو دور کیا بلکہ پھولوں کی شگفتگی نے استاد عبد المجید کے چہرے کو بھی تازہ کر دیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گردن آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے التجا بھری سانسوں سے دل میں کسی کو یاد کیا۔ ان کی بند آنکھوں میں پوری کائنات اترنے لگی۔ انہوں نے آبشار سے گرتے پانی کی بکھری آوازوں اور درختوں پر جھولتے پتوں کی دھیمی سرسراہٹ کو مختلف آہنگ عطا کرنے بادلوں کی باباکار گرج اور سمندر کی بے قرار لہروں کو تڑپ کو جدا جدا جذبات بخشنے اور ٹوٹے شیشے کی جھنک اور ٹکراتے کنکر کی کھنک کی الگ الگ آوازوں کو عنایت کرنے والے رب سے محلے والوں کے حق میں دعا کی۔ اس لمحے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے بہت قریب موجود ہے۔ استاد عبد المجید نے آنکھیں کھول دیں۔ پھولوں پر منڈانے والی خوش رنگ تتلی ان سے کچھ کہہ رہی تھی، جسے سن کر ستار نواز استاد عبد المجید مسکرانے لگے۔